يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما بھائیوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، تنظیم اہل حدیث، تحریک اہل حدیث یا جمعیت اہل حدیث پرلی کی طرف سے ہر ماہ دعوتی نشست قائم کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس کا مقصد ہمارے ان بھائیوں تک قرآن و سنت کی آواز کو پہنچانا جو قرآن و سنت سے دور ہے اور مختلف نظریات سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے رسول سے جوڑنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اسی کے تحت بذل خواتین کی اس کے اعلان میں ہے، اور ساتھ ساتھ خواتین اسلام کے لیے بھی تنظیم اہل حدیث پرلی فکر مند ہے اور ان کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یومیہ جو دروس ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی اصلاح معاشرہ، اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ اصلاح الناس اور لوگوں تک اللہ اس کے رسول کی آواز کو پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ یہی اس تنظیم کا بنیادی مقصد بھی ہے اور یہی اس کا مشن بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسی کام کے لیے مامور کیا۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانا یہ اس امت کا فرض ہے۔ اس امت میں بالخصوص تحریک اہل حدیث یا تنظیم اہل حدیث اور یا پھر جمعیت اہل حدیث پرلی کوشاں ہے اور مستقبل کے پروگراموں کے لیے کافی حساس اور فکر مند نظر آتی ہے۔ ہماری آپ کی کوششیں رہیں تو انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں کہ جب اس پرلی کے اندر تنظیم اہل حدیث مکمل حیثیت سے طاقتور ہوگی اور یہ اپنا کام بحسن خوبی انجام دے گی۔ بھائی اور عزیز دوستوں، دنیا اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ فرمان۔ یہ ہم اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمان امت مسلمہ اللہ کے کلام سے دن بدن دور ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر عوام الناس کو بیدار کرنا، ان کو جگانا، ان کے اندر شعور پیدا کرنا اور علماء و رہبان کی غلامی سے ان کو آزاد کرانا۔ جب تک کہ یہ امت علماء و رہبان کی غلامی سے آزاد نہیں ہو جائے گی، جب تک کہ اس کے اندر وہ شعور نہیں پیدا ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ایک مرتبہ جن حضرات نے اپنے اندر یہ شعور، یہ بیداری محسوس کی ہے یا پائی ہے، اور جب وہ اللہ اس کے نبی کے فرامین سے، ان کے کلام سے جڑے ہیں، تو انہوں نے عقیدہ توحید کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے تحریک اہل حدیث آل ورلڈ لیول پر جو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، اور اس تحریک کی کوششوں سے وہ
تعصب یا تشدد جو پایا جاتا تھا کافی حد تک کے کم ہوا ہے، اور اس کی دعوت کا نتیجہ بھی اس طرح سامنے آیا ہے کہ وہ لوگ جو کل تک قرآن و سنت سے بیزاری ظاہر کرتے تھے، ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، الحمدللہ اب وہ بھی قرآن و سنت کی بات اپنے بیانات میں، اپنے لٹریچر میں، اپنی دعوت میں انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو بھائیو اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر 139 نمبر کی آیت میں ایک بات کہی ہے، وہ گرچہ خاص مقصد کے تحت ہے۔ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حالات کا دباؤ انسان پہ آتا ہے، ہوتا ہے، انسانوں سے متاثر ہوتا ہے، برادری کا دباؤ انسان پر آتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، کچھ پریشانیاں اس پر آتی ہیں اور ان پریشانیوں سے اس کو کافی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے پاس عقیدہ توحید ہے، ایمان کامل ہے، قرآن و سنت کی دعوت سے وہ متفق ہے، تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو مغموم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقابلے کے لیے یہ ایک چیلنج ہوتا ہے، اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس کو اپنے اندر وہ قوت محسوس کرنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ وہی اس کی مددگار ہوتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، غمزدہ نہ ہو اور بزدلی اپنے اندر پیدا نہ کرو، عزم اور حوصلہ اور ہمت رکھو، وقت نے گرچہ تم کو کمزور سمجھا ہے لیکن اپنے اندر وہ قوت پیدا کرو، عزم پیدا کرو اور وہ طلب اور وہ امنگ پیدا کرو۔ بلا تحزنوا، غم، پریشانی، سستی، کاہلی، اس کو خیر آباد کرو، اس سے کام نہیں چلتا۔ جب تک کہ عزم نہ ہو، جب تک کہ ولولہ نہ ہو، جب تک کہ جوش و جذبہ نہ ہو، جب تک کامیابی کا مل پانا ناممکن سا ہے۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے کمزوری اور غم، پریشانیاں، تکلیفیں جو آئی ہیں یا آ سکتی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تم رہو گے، کامیاب تم رہو گے۔ ہاں ایک شرط ہے کہ تم کو اپنا مومن ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ گویا اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہا ہے کہ تم اپنا مومن ہونا ثابت کر دو، یہ دنیا تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ تم خلافت عرضی کے مستحق ہو، وہ تمہارے لیے ہے، اور یہ صرف اہل توحید کے لیے ہے، اہل توحید کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، اہل توحید ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سربلندی، کامیابی، دنیا کی حکمرانی، دنیا کا اقتدار، کا قیادت، سیادت، یہ سب اہل توحید کے لیے ہے۔ بس ایک چھوٹا سا تقاضا ہے کہ تم مومن بن جاؤ، مومن ثابت کر دو۔ جب تم مومن بن گئے تو پھر ڈرنے کی کیا بات، یہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ یہ دنیا کے چاروں طرف سے آوازیں صرف یہی آتی ہیں کہ اللہ کے بندوں، ایمان والوں، ہم تمہاری وراثت ہیں، تم اس کو لے لو، دوسرے جو قابض ہیں ان سے۔ اور یہ
دعوت و ارشاد سے ہوتا ہے، اللہ اس کے نبی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے سے ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت انبیاء اور رسول آئے ہیں اور یہی ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ جب تک کہ دنیا کے اندر ہم نے دعوت و ارشاد کو اور لوگوں کی فکر اور طلب کو کہ جہنم میں کوئی نہ جانے پائے، یہ جو ولولہ جب تک کہ ہمارے اندر موجود رہا تو ہم فاتح کی حیثیت سے رہے اور ہمارا اقتدار رہا، ہمارا رعب و داب رہا، دبدبا رہا۔ لیکن جو ہی ہم نے اس سے روگردانی کرنا شروع کی اور اپنی ذاتی فکر میں ہم لگ گئے، اپنی ذاتی کامیابی میں لگ گئے کہ بس ہم کو اپنی کامیابی کے بارے میں سوچنا ہے، تو جب سے یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی اور دوسروں کی دعوتی فکر جو ہدایت کی تھی وہ کم پڑی، تو آج حالات ہمارے سامنے ہیں۔ بھائی اور عزیز دوستو، ہمارے بزرگ قابل صد احترام، قابل فخر شخصیت ہے۔ میں نے بہت پہلے آپ کا ایک بیان سنا تھا، ہمارے ایک دوست نے مجھے سنایا تھا، اور اس وقت سے غائبانہ طور پر میں الحمدللہ ہر اہل علم سے اپنا جڑاؤ رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے ہمدردی کرتا ہوں۔ آپ سے بھی غائبانہ موبائل کے ذریعے سے تعارف تھا، اللہ کا احسان ہے کہ یہ بات میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک عظیم شخصیت جس کو میں نے زمانہ پہلے سنا تھا اور جس کی بات، جس کا انداز مجھے بہت اچھا لگا تھا اور جس انسان سے میں نے اپنی شاگردی کو محسوس کیا تھا، آج الحمدللہ ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بلانے پر آئے ہیں، یا انہوں نے خود یہاں ہم سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں گے، تو ہم ان کی بات کو توجہ سے سنیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اور عملی طور پر اکثر کیا ہوتا ہے بیانات میں، ہم بہت اچھے بیانات سنتے ہیں، وہ بیانات صرف سننے تک محدود رہ جاتے ہیں، لیکن جہاں تک عملی جامہ پہنانے کا مسئلہ آتا ہے وہاں ہم پیچھے کی لائن میں ہو جاتے ہیں۔ بس ہم نے اتنا سنا ہے کہ بہت اچھا بولا ہے، لیکن یہ نہیں سنا ہے کہ اس بہت اچھی بات میں ہماری زندگی میں اس اچھی بات نے کتنا انقلاب لائی۔ عملیات کی دنیا، تو عملیات کے میدان میں سننا سنانا تو ہماری زندگی سے لگا ہوا ہے۔ قرآن مقدس ہم کو روز سناتا ہے مصلی میں اور موبائل کے ذریعے سے، لیکن اصل بنیاد ہے ان مواعظ حسنہ یا ان پاکیزہ کلمات متبرک جو ہماری محفل میں آتے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہی کامیابی بھی ہے اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ قول و عمل میں تضاد نہ ہونے پائے۔ تو میں چھوٹا منہ بڑی بات، بے جوڑ باتیں آپ کے سامنے چند کہی ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے قابل فخر استاذ محترم فضیلت الشیخ ظفر الحسن صاحب المدنی حفظہ اللہ کو آواز دیتا ہوں کہ آپ اس مقام پر آئیں اور اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی بات، اس کے نبی کی بات پیش کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. علماء کرام، دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم نے جو کچھ کہنے کا حکم دیا گیا اس کے مطابق ہم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے جو بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی. یہ آیت نمبر 103 ہے. اسی آیت کی روشنی میں دوستو کچھ باتیں ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ ایک کلاس اور افہام و تفہیم کے انداز میں گفتگو ہو، تقریر کے انداز میں ہم کچھ نہ کہہ سکیں. آج مسئلہ صرف کیا ہے کہ ایک مختصر سی مجلس سے یوں سمجھیں کہ ایک کلاس چل رہی ہے، اس لیے غور سے سنیں، سمجھیں، اور پھر یہ بھی ہم کہیں گے اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو 2 مرتبہ کہیں گے، 3 مرتبہ کہیں گے، سمجھ کر کے جائیں. اور آخر میں انشاءاللہ ہم نے اجازت تو نہیں لی اپنے شیخ سے یا ذمہ داروں سے، ہم جس ٹاپک پر کچھ آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں اس کے متعلق اگر کوئی اشکال ہو یا کسی کے دل و دماغ میں کوئی سوال ہو تو کیا خیال ہے؟ اجازت ہے. میں سمجھتا ہوں کھلی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن پروگرام کے بعد. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بیچ میں ہاتھ اٹھا سکتے نہیں، ایک بار اور سمجھائیں. لیکن اگر سوال کرنا ہے اور اس کو کوئی تفصیلی جواب اور نقاش تو درمیان درس نہیں بلکہ درس کے بعد انشاءاللہ. دیکھیے، ہمارے اور آپ کی دنیا میں آنے کا ایک عظیم ترین مقصد ہے دوستو. ایک تو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سارے انسان اور جنات کو ہم نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کی. لیعبدون، یہاں لیعبدون کا ترجمہ اور تفسیر جو کی جاتی ہے وہ ذرا غور سے سننے کی ہے. تقریباً عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایسے ٹاپ کے صحابی ہیں ماشاءاللہ کہ قرآن کا علم ان سے زیادہ نہ پہلے کسی کو تھا اور نہ بعد میں ہوگا. ان حضرات نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے. عبادت تو کفار مکہ بھی کرتے تھے، نہیں کرتے تھے؟ یہ پہلا سمجھیں. یہ ہم کہتے تھے 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. یا سمجھے پہلے، پیچھے تک بات سنتے ہم کھڑے ہو جائیں گے. بھائی بات سمجھ آ رہی نا؟ ہم نظر بات بھی آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. ہاں، تو کوئی ایسا نہیں دیکھیں کہ اللہ کی عبادت. کفار مکہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بت نہیں، اللہ کی بھی کرتے تھے. اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ. دلیل تعجب کریں گے آپ لوگ. نمبر ایک خانہ کعبہ کی خدمت سے بڑی خدمت ہو سکتی کسی کی؟ خانہ کعبہ کی خدمت کون کرتا تھا؟ ابو جہل، ابو لہب کرتا تھا. یعنی اتنے لوگ اچھے تھے، اتنی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے کہ صحیح مسلم کتاب الایمان، نام یاد رکھ، کیا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے. ایک شخص جدعان تھا، ابن جدعان، اتنا نیک آدمی تھا، اتنا شریف انسان تھا، اتنا مال خرچ کرتا تھا
کہ ان میں سے چند کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، مکے میں عربوں میں عام طور پر تھا بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفنا دیتے، اتنا تو سنا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ بیچارہ کیا کرتا، پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے یہاں بچی پیدا ہو گئی اور اس کے ماں باپ اس کو مار ڈالیں گے یا زندہ دفناتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ذرا وہ واقعات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک صحابی آئے اس کہنے لگے اللہ سے دعا کریں اللہ معاف کر دے، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ بس اللہ نے بیٹی دی، ماں کی مامتا بیٹی پر غالب آئی، ماں اپنی بیٹی کو ہم سے بچاتی تھی کہ اگر باپ موقع پایا تو بیٹی کو دفن کر ڈالے گا، لیکن ماں چھپائی پھرتی تھی۔ بچی اس عمر کو ہو گئی کہ ہم کو ابویا ابویا کہہ کے ہم کو پکارنے لگے، تو باپ تھا، محبت غالب آ گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر اس کو اپنے اب پیار بھی کرنے لگا۔ بچی چلتی، ہاتھ پکڑ کے چلتی، باہر سے لوٹ کر کے گود میں آ کے کود جاتی۔ اب ماں کو اطمینان ہو گیا کہ اب باپ اپنی بیٹی کو دفنائے گا نہیں۔ کہتے ہیں کہ لیکن ایک دن بچی بڑی ہو گئی، بات کرنے لگی، شیطان ہم پر سوار ہو گیا، میں نے بہانہ بنایا، بیٹی سے بیوی سے کہا بیگم آج فلاں جگہ دعوت میں جانا ہے، فلاں ساتھی بلایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بیٹی کو بھی لے کر کے جائیں۔ ماں نے خوشی خوشی بیٹی کو بتا دیا، جلدی آؤ نہلا دیتی ہوں، سجا دیتی ہوں، کیوں؟ تمہارے ابو تم کو دعوت میں لے۔ حضرات دیکھیں جن کے گھر میں بچے ہوں گے، بچے باہر جانے کے کتنے تیار ہو جاتے ہیں، کتنی تمناؤں کے بعد ماں نے نہلایا، بچی ہنس ہنس کر کے خوشی سے پھول رہی ہے، بہل رہی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب نکلے تو ہاتھ پکڑ کے چلتی تھی، بچی ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہے، بات کر رہی ہے، لیکن ہمارے اوپر شیطان سوار تھا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ جاتے جاتے ایک کافی دور لے کے جا ریگستان میں، کیسا سمجھتے ہیں نا، بالکل جنگل کے علاقے میں، وہاں گیا تو میں نے فاوڑا وہاں چھپا رکھا تھا۔ کیا چھپا رکھا تھا؟ فاوڑا کہتے ہیں نا، مٹی کو دیا، کہا کہ بچی کو وہاں بیٹھا دیا اور میں مٹی کھودنے لگا، گڈھا کھودنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میرے پیر پر جب مٹی اڑ کے آتی تھی کپڑے پر، تو میری بیٹی محبت میں آ کر کے میرے پیر کے مٹی کو جھاڑتی تھی، یہ حالت تھی۔ کہتے ہیں ابو کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے نہیں روکو۔ کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، جیسے میرے بدن پر مٹی پڑتی، ابویا کہہ کر کے ڈی کر کے بچی صاف کرتی۔ جب کھڈا میں نے کھود لیا تو چھٹکے میں پکڑا اور بچی کو کھڈے میں ڈال دیا۔ اب بچی چلانا شروع کی، آپ بڑھتے ہیں، آپ مجھ کو اس لیے لائے تھے؟ کہتے کون مدد کے لیے پہنچتا؟ شیطان سوار تھا، میں پکڑ کے دبایا اور فاوڑے سے مٹی اٹھا کر کے ڈالنا شروع کر دیا۔ کہتے تڑپتی رہی، بچی کو میں دفنا کر کے نکل گیا۔ یہ عالم تھا۔ اللہ اکثر رو بڑے فرمایا واللہ انہ لقسوہ، واللہ انہ لقسوہ، واللہ انہ لقسوہ، اللہ کی قسم تیرا دل پتھر کا دل تھا اس وقت۔ کم سے کم بچی دب رہی تھی، اس وقت چلا رہی تھی، ارے اس پر تو رجم کیا ہوتا۔ رونے لگے وہ، اللہ اکثر نے بڑی سخت دلی، یا رسول اللہ اس کا کفارہ کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ ماحول تھا، میں نے بتایا کہاں، مکے کا یہ ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں یہ انتظام پتہ چل جائے کہ کسی کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور شاید بچی کا باپ ختم کر ڈالے گا، تو جاتے بچی کو خود مانگ لیتے، اس کو
سمجھتے ہیں کہ بچیوں کی پرورش کتنا مشکل ہوتی ہے، بچیوں کو لے کر کے آتے غیر کی بچی، اور کبھی ایسا بھی آتا تھا کہ پیسہ دے کے خریدتا تھا کہ بھائی بچی کو نہیں نہ مارے دفنائیں، آپ جتنا پیسہ لائے لے لیں اور بچی کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس طرح سے بچی جب بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے پوچھتا بھائی بچی شادی کے لائق ہے، آپ کریں کہ میں کر دوں؟ اگر لے جاتا تو لے جاتا، ورنہ میں اپنے خرچے سے بچی کو شادی کر کے اس کے سسرال تک پہنچا دیتا۔ حضرت عائشہ کہتی ایک کام تو ابن جدعان اتنا بڑا کرتا تھا، ایک جان کو بچانا، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان بچایا سمجھو کہ پوری دنیا پورے انسانوں کی جان بچایا، ومن جس نے ایک کو قتل کیا سمجھو کہ ایک کو نہیں بلکہ سب کو اس نے قتل۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا کام تھا، میں سمجھوں شاید آج دنیا میں کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، غلامی کا زمانہ تھا، غلام آزاد کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں، فضیلت جانتے ہیں، بہت بار سنا ہوگا کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی غلام آزاد کر دیا اللہ للہ فی اللہ، تو اس غلام کے عوض کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ ابن جدعان پتہ نہیں کتنی بچیوں کی جان بچائی، کتنے غلاموں کو اس نے آزاد کیا۔ یا رسول اللہ، ساری دنیا کچھ اور کرتی تھی، یہ حج کے موقع پر دنیا سے جتنے حاجی آتے تھے سارے حاجیوں کو فری میں ستو پلاتا تھا، خدمت کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، ایک پیسہ نہیں لیتا تھا، حرم کے اندر عبادت کرتا تھا، اعتکاف کرتا تھا حرم کے اندر، لیکن اللہ رسول ایمان نہیں لایا، وہ مر گیا تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کتنی یہ باتیں کر رہا تھا، اور ساری باتیں کس کے لیے کر رہا تھا؟ وہ آج کا نہیں ہے کہ ہاں الیکشن میں جیتنا ہے اس لیے کچھ نہ کچھ خدمت ایک ہلکا کر لو، سمجھ گئے نا، اور کرسی مل جانے کے بعد سب کو بھلا دیں گے، وہاں معاملہ اوپر والے کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں دوستو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اس سب کو فری میں اس کی خدمت کرتا تھا۔ پانی آپ تو ایک بیپسی بھی فری میں نہیں ملے گی آپ کو، ایک بوتل بھی بسلے کی فری میں نہیں ملے گی، پہلے پیسہ دو تب، اور ایک کافر تھا لیکن فری میں سب کو کھلاتا پلاتا تھا۔ بڑی بات، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہرحال عالمہ فاضلہ تھی، صدیق کی بیٹی تھی، رحمت اللہ عالمین کی بیوی، تربیت باپ نے کیا، سارے نبیوں کے سردار نے کیا، کیا پوچھنا۔ ان کے دل میں آیا کہ اتنے اچھا کام کرتا تھا، اس کو تو کچھ نہ کچھ مل جانا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کچھ تو ملنا چاہیے۔ لیکن جیسے اس عائشہ خاموش ہوئی، اللہ سبحانہ عائشہ انہو فی النار، وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ کتنی نیکیاں کیا تھا لوگ، اللہ سے جہاں جل رہا ہے وہ جہنم میں، کیوں یا رسول اللہ؟ اب غور سے، انہو لم یقل یوما لم یقل یوما رب اغفر لی، ساری زندگی چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے زندگی میں کبھی اس نے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، کبھی توبہ استغفار نہیں کیا۔ دوستو، ہم جو بتانا چاہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داری اور ہماری اس وقت امت کو ضرورت کیا ہے، ہمارے نوجوانوں چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آئے، اتنی عبادت ہو۔ اچھا معلوم ہے آپ لوگوں کو خانہ کعبہ، قرآن پاک سورہ انفال، کچھ حافظ ہوں گے تو معلوم ہوگا، بے نمازی بھی نہیں تھے، مکے والے نماز بھی پڑھتے تھے، کیا کرے بیٹے، یقین پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مشکل نہ کرے گا، ارے مشرک نماز پڑھ، ارے میں ہندوستان کے ہندو نہیں تھے، عرب کے اسماعیل علیہ السلام کی بگڑی ہوئی قوم تھی، سمجھو کہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، وہ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے اور حضرت اسماعیل کے نسل تھی، کوئی رام اور کرشن کی نسل نہیں تھی، وہ نسل تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی، اس لیے نماز پڑھتی تھی۔ وما كان صلاة من البيت إلا مكاء
وہ 10 دیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی نماز تھی لیکن نماز کو کوئی اور انداز دے دیا تھا. سمجھ گئے نا؟ سیٹی میں جاتے تھے، کچھ اور کرتے تھے، لیکن نماز کا تصور ان کے اندر، وہ نماز پڑھتے تھے. وما کان صلاۃ من البیت. قرآن کہہ رہا سورہ انفال کیا تھا کہ توبہ کی سورہ انفال، سورہ انفال کیا تھا؟ وما کان صلاۃ الا ان کی نمازیں حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، یہ ساری چیزیں کفار مکہ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد. ہمارا تمہارا سمجھوتا کبھی نہیں ہو سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمارا تمہارا سمجھوتا نہیں ہو. جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ذرا دیکھو، یہ ابو جہل کی دعا ہے. کس کی دعا ہے بیٹے؟ ابو جہل کی. قرآن پاک میں پورا قصہ سورہ آل عمران، سورہ انفال پڑھ رہا ہوں. جب جنگ بدر میں ہجرت کے دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج 313 کی 1000 کی فوج ان کی آمنے سامنے ہوئی تو ابو جہل سے کچھ لوگوں نے کہا واپس چلے چلو. ابو بکر ہے کون؟ اپنے ہی قوم کا ہے. عمر اپنے قوم کا ہے. آپ کے چچا عباس لڑیں، وہ بھی تو اپنے ہی. کیا کریں گے اپنا لڑ کر کے؟ جیسے دکنی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہونٹ بھی اپنا ہو. کس سے لڑیں گے؟ کس سے لڑیں گے آپ؟ جانے گئے. لیکن اس پر شیطان سوار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگتے تھے اللہ ان ایمان والوں کی حفاظت فرمانا. ابو جہل کیا دعا مانگ رہا تھا؟ یہ دعا کہاں ہے بیٹے؟ سورہ آل عمران میں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اے اللہ میں کہتا ہوں میں سچا ہوں، وہ کہتے ہیں وہ سچے ہیں. کون کہہ رہا ہے بیٹے؟ ابو جہل. کیا وسیلہ نہیں پکڑ رہا ہے؟ بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ رب دیکھو کیسی توحید کا دعا مانگ رہا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اللَّهُمَّ کہیں وسیلے کا نام آیا؟ نہیں. لا تروسا کے وسیلے نہیں. اے اللہ، اللہم ان کان ھذا ھو الحق. مجھے تو نہیں یقین ہے کہ محمد سچی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ سچے ہیں اور آپ کے وہ رسول ہیں اور قرآن تیرا کلام ہے تو مجھے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. اللہ اوپر سے پتھر کی بارش برسا کر کے ہم کو ہلاک کر دیں، یا کوئی ایسا دردناک عذاب نازل فرما کہ مکے واپس نہ جا سکیں. یہ کون پر دعا کر رہا ہے؟ آج کے اسلام کا استخارہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ استخارہ. اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. کیا خیال ہے؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یہ کیا ہوتا ہے؟ وما، اللہ نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا. انہیں مشرکین مکہ کا عقیدہ ذرا دیکھو، اور اللہ انہی کو کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. عبادت تو کرتے تھے بھائی. ابھی آپ نے سنا ابن جدعان کا واقعہ بتایا، ابو جہل کے قصہ نقل کیا. ان کی نماز کا تذکرہ ذرا دیکھیں، صدقہ خیرات کو ذرا دیکھیں. رفاہی کاموں میں اتنا آگے تھے، کہتے ہم بہت کچھ کر ڈالتے ہیں اللہ اکبر. لیکن اللہ نے انہیں کافر کو قل یا ایھا الکافرون کہا. تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ سمجھتے ہیں آپ کے ملک کا وزیر اعظم پہلی مرتبہ الیکشن میں جیت کر کے آیا تو کیا کہا؟ یاد ہے بھائی؟ اتنی بڑے ملک کا وزیر اعظم بندہ برما، اس کا کرم ہے. یاد ہے؟ انگلی اوپر اٹھا تو اس کا کرم ہے. میرے بھائی یہ تو کبھی کبھی اللہ کو پکارنے والے بہت کچھ ہیں. کہنا یہ ہے کہ وما
हमारी जिम्मेदारी क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं ऐ लियुवहिदून, हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया कि तौहीद का गुण गाएं कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करें। आई बात समझ में दोस्तों? मतलब मैंने तमहीद इतनी लंबी कर दी, अब समझ में आया होगा कि आयत का मतलब क्या है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतिमून इन्नल्लाहा हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। हम बंदों से कुछ नहीं चाहते, हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। हम चाहते हैं हर किस्म की इबादत मेरी करें। मेरी इबादत में फरिश्तों से लेकर के इंसान तक, सदर हद तक किसी को भी मेरी इबादत में शरीक ना करें। जानवर पैदा किए शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मरसली रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। तफसीर सलाह में कहते हैं ये जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, ये लहलहाती खेतियाँ तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद और सूरज है तेरे, सितारे हैं ज़िया के वास्ते, ये चाक सारा जहाँ तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। हमारा मसला हम किसके लिए पैदा किए गए? अल्लाह की तौहीद के लिए। शिर्क अगर हम कर रहे हैं तो मकसद हयात में कभी हम कामयाब नहीं है। तो दोस्तों जो हमने आयत पढ़ी वल तकुम मिनकुम उम्मा, हमेशा तुम्हारे अंदर एक उम्मा। उम्मा किसको कहते हैं जानते हो? उम्मा हम तो कहते हैं उम्मत इस्लामिया। उम्मा वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम लोग तुम्हारे अंदर एक उम्मत होनी चाहिए। ये नुक्ता समझे। उम्मत किसको कहते हैं साथियों? तो अच्छी तरह समझो। उम्मत कहते हैं उस गिरोह को जो किसी एक मिशन, एक नजरिए, एक फिक्र पर मुत्तफिक हो जाए कि हमें ये करना। आई समझ में? 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 1000 आदमी किसी चीज पर मुत्तफिक हो जाए कि हमें ये फिक्र हमारी है, ये हमारी सोच है, हमारा मिशन है, ये हमारा काम है, हम ये काम करेंगे। अगर चंद आदमी इसी एक मिशन पर मुत्तफिक हो जाए तो इनको क्या कहा जाता है? उम्मा। आप इस तरह से समझें। सूरह कसस में देखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके फिरौन ने जब ऐलान किया कि मूसा को पकड़ो, गर्दन मार दो, और काबीना में एक सस्ता वजीर वो मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करता था। रात को काबीना ने फैसला किया कल मूसा की गर्दन मार दी जाएगी, और वो सारे वजीर का दस्तखत करने वाले, करारदाद पर बिल पर दस्तखत करने वाले चले गए और वो अपने अपने गए। लेकिन वो अल्लाह के रसूल मूसा कलीमुल्लाह के पास आया। मूसा बेहतर ये तुम्हारे इन्ना लम्मा आया तमेरूना का सारे वजीरों ने फैसला कर लिया, दस्तखत कर चुके हैं, तुम्हें गर्दन सूली पर लटकाया जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है, मशवरा है, सुबह होने के पहले पहले तुम शहर से निकल जाओ। फखरज खाइफन, मूसा अलैहिस्सलाम फौरन निकल गए। ठीक है ना, निकल गए। कहाँ किस तरफ गए? मदियन की तरफ। जब मदियन में गए तो अल्लाह ने फरमाया एक उम्मत उनको मिल गई। कौन सी मिल गई? उम्मत मिनन नास, एक उम्मत उनको मिल गई। क्या मिल गई? उम्मत मुस्लिमा तो नहीं थी। असल में सारे लोग अपनी बकरियां चराने के लिए आते थे, अपनी सारी बकरियां जानवर चराने के लिए आते थे। तो एक कुआं था बड़ा सा, समझो, वही पानी पिलाने के लिए आते थे। तो जितने थे सब चरवाहे थे, बकरी चराने वाले। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वो उम्मत थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गई। आ गई समझ में? उम्मत उस कौम को कहते हैं जो किसी एक सोच, एक फिक्र, एक मिहना, एक चीज पर मुत्तफिक हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? उम्मा। तो क्या मतलब है? वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर एक उम्मा होनी चाहिए। उम्मा का मतलब एक सोच हो, याद रखना, एक सोच हो, एक फिक्र हो। सोच में इख्तिलाफ ना हो, फिक्र में इख्तिलाफ ना हो,
جد و جہد جو کرنا اس میں اختلاف نہ ہو. اگر اختلاف ہوا تو امت نہیں رہ جائے گی. امت فکر، سوچ، نظریہ، مشن، کام سب کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے اندر ایک امت ایسی ہونی چاہیے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ہمیشہ. اور اگر عربی گرامر میں جائیں گے تو یہ استمرار کا صیغہ ہے. استمرار کا کنٹینیو کیا کہتے ہیں؟ مسلسل ایک گروہ ہمیشہ ایسے ہونا ضروری ہے جو امہ ہو. کیا ہونا چاہیے؟ امہ ہو. اور مشن کیا ہو؟ تین ہوگا. یدعون الی الخیر، یدعون الی الخیر، جو ہمیشہ خیر کی طرف بلاتی رہے، یعنی دعوت دینے والی امت ہونی چاہیے. ہمیشہ ایک امت مسلمانوں میں قیامت تک اللہ نے فرمایا موجود رہنا ضروری ہے. اور اس کا کام کیا ہوگا؟ تین ذمہ داری. یدعون الی الخیر، سب سے پہلی ذمہ داری تو لوگوں کو خیر کی طرف. کس کی طرف؟ خیر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے کبھی؟ کس محلے کے تھے؟ بارلی کے تھے؟ کوفہ. ماشاء اللہ. موجودہ عراق کا ایک شہر ہے کوفہ. اللہ اکبر. ان کے استاد ماشاء اللہ. کس کے استاد؟ امام حنیفہ کے استاد کہتے تھے اللہ وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہمیشہ تمہارے اندر ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے. کہتے خیر سنا اے يَدْعُونَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، جو لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دینے والی ہو. آ گئی بات سمجھ دوستو؟ آئی بات سنیں. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، نمبر 1. نمبر 2 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نمبر 3 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. دوستو یہ ہونی چاہیے. خیر سے مراد یدعون الی الخیر یعنی کتاب و سنت کی دعوت. کوئی اور چیز ان کے پاس نہ ہو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و سنت ہی کی طرف دعوت دیتی، تعلیم دیتے رہے. کس کی تعلیم ہوتی رہی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ المعلم وَيُعَلَّمَ يُعَلِّمُ فَهُوَ مُعَلِّمُ، یہ اسی علم معلم سے ہے. یعنی کس کے معلم تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو کیا سکھلاتے تھے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے. دوستو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ رہی نہ ہو تو اور ریٹرن کر دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ کے اٹھو. یہ تو ہو گئی. ایسی امت ہونی چاہیے جو باقاعدہ کتاب و سنت کی دعوت دیتی ہو. آج دنیا میں کتنی دعوتیں دی جاتی ہیں کس کی طرف. یہیں آپ کے بادو میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، نام نہیں لیتا، یہیں بادو میں ہے، شاید لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہوا چلے تو وہاں تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. ماں مر گئی، پورے شہر میں اب خلافت قائم کریں گے، حکومت اسلامیہ قائم کریں گے، لیکن ماں مر گئی. کتنا حصہ بچوں کا ہے، کتنا شوہر کا ہے، کتنا بیٹی کا ہے، کتنا بیٹے کا ہے، اور مرنے والی ماں کا باپ زندہ ہے، باپ کا کتنا ہے، ماں کا. پورے جماعت مرکز سے لے کر کے اس میت کے گھر سے لے کر کے دوستو آفس تک کوئی ایسا آدمی ان کے گروہ میں نہیں تھا جو میراث کا مسئلہ حل کرے. پھر میرے پاس ٹیلی فون گیا تو ہم نے بتایا کہ میں آج ہی اس کو چھوڑ کر کے آپ کی جماعت میں شک. میں نے کہا میں جماعت نہیں ہوں، میں امہ ہوں. میں کیا ہوں؟ امہ ہوں. دوست اللہ اکبر. یہ حالت ہے. یہ آج کتاب و سنت کی تعلیم سے کتنی دوری ہے. یہی اسی لیے تھا. دیکھیں جہاں کتاب و سنت کو لوگوں نے چھوڑا،
کی اور راستے کی تعلیم دینے لگے تو وہی گروہ آگے چل کے کتاب و سنت سے نفرت کرنے والا ہوا. لیکن پھر کبھی اگر ان کو چانس مل گیا کتاب و سنت پر کی تعلیم کا، کہتے ماشاءاللہ اب سمجھ میں آیا کہ دین اسلام کیا ہے. تو دوستو یہ امت ہونی چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت دے کتاب و سنت کی طرف. نمبر 2 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کی دعوت دے. معروف کی دعوت دے. معروف ہر بھلائی، کتاب و سنت کے علاوہ بھی مسائل کے علاوہ بہت ساری بھلائیاں ہیں. بھلائی کا حکم دیتے رہے ہیں. دیکھو کچھ ذرا فرق ہے. پھر تو آج وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. غور سنو، شیخ آپ بہت پیچھے چلے گئے. یہ میں نے کہا ایک کلاس سمجھو، بات سمجھ میں آ رہی نا کہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے لگے نہیں، ہاں اور کچھ مجھ کے نہیں کھڑے ہوئے تقریر کرنے لگے گے. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. یہاں دعوت کا ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ دعوت دو. ایسی امت ہو جو دعوت کس کی دے؟ کتاب و سنت کی. ٹھیک ہے نا. اب کتاب و سنت کی دعوت دینے کے باوجود شیطان پیچھے پڑا ہے، لوگوں سے برائیاں کروائے گا، لوگوں سے نیکیوں میں سستی و کاہلی کروائے گا. تو اب وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہاں اللہ نے الگ کیا ہے. دعوت الگ، امر بالمعروف نہی عن المنکر الگ. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ایسی امت ہو جو کتاب و سنت کی دعوت دے. اور پھر اگر نفس امارہ یا شیطان لوگوں کو برائی پر آمادہ کرے تو لوگوں کو برائی سے روکے، منع کرے. اور نیکی میں اگر کوتاہی کرے تو نیکی کا حکم دے. یہ ایسی امت ہونا، ایسا گروہ ہونا، ایسی جماعت ہونا قیامت تک بہت ہی ضروری ہے. آگے اللہ نے شاعت فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور غالباً یہی چیز اگر کسی کو ناگوار نہ گزرے، ہمارے امیر صاحب کو غصہ نہ آئے، جب بھی اگر اسی کے ساتھ وہ بتا دیا جائے جب اللہ سبحانہ میری امت میں کتنے فرقے بن جائیں گے. 73 72 کا بیڑا گرک، اور جنت میں کون گیا؟ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہ جو امت ہوگی، یہ امت جو ہونا ضروری ہے، جو لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دے، خیر کی طرف حکم دے اور برائی سے روکے. اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ، یہی کامیاب اور فلاح ہونے والے. پتہ چل گیا. 72-73 زبانی حدیث کو اگر اس آیت سے جوڑ دیا جائے تو کہتے کچھ لوگ انکار کرتے، ارے اس کا تذکرہ تو اس آیت میں موجود ہے. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ایک چیز اور بتا دوں، یاد رکھیں گے. کوئی حافظ ہوتا زیادہ مزہ آتا. اس کے آگے والی آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اور نوجوانوں یاد رکھو، واقعہ یاد آیا ہمیں. کب واقعہ یاد آیا؟ جب داور باری اور اگر گاؤں بنڈی سے جا رہا تھا، 40-50 سال قبل بنڈی سے جا رہا تھا، اوپر سے بارش، تو اس وقت تھوڑا سا ہمارے سنی کے کو واقعہ یاد آیا. 2 عالم دین تبلیغی دورے بتا رہے تھے. ایک مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی تھے، نام سنا ہوگا کبھی، سیالکوٹی، اور دوسرے مولانا ثناء اللہ مرشری تھے. بیل گاڑی کا سفر تھا، بیٹھ گئے دونوں. تو بیل گاڑی کا بستر وغیرہ تھا، لمبا سفر تھا، دونوں لیٹ گئے. چونکہ رات کا سفر تھا، بیٹری چلتی رہے گی، یہ دونوں مولانا سو لے. اور اصل میں دونوں اپنے شاید دیکھا ہو، پہلے لوگ چلتے تھے تو لوٹا لے کے چلتے تھے،
اور ایک ڈوری رسی لے کے چلتے تھے. کیا کہیں پیاس لگی, کنواں نظر آئے, پانی نکال کر کے پی لیں گے. اور نمازی ہے تو سوچا وضو کر لیں گے. باقاعدہ ایک تھیلے میں ایک لوٹا اور ایک رسی 20-25-40 فٹ کی رہتی تھی. کیوں؟ کہیں کنویں میں 20 فٹ پر پانی ہوتا ہے, کبھی 70 فٹ نیچے ہوتا ہے, کبھی 35 فٹ میں ہوتا ہے, تو بڑے انتظام کے ساتھ چلتے تھے. تو دونوں بڑے مولانا اپنے لیٹ کے سامان تو اندر رکھا, لیکن لوٹوں کو رسی باندھ کر کے پیچھے ڈال دیا. مولانا برسری کہتے ہیں جب صبح اٹھا فجر میں تو ہم دونوں تو سو لیے تھے, گرچہ ایک کا لات اور دوسرے کا سر تھا. دونوں جب سوئے تو کسی کا لات اور کسی کا سر. کہتے ہم دونوں تھے افوت اور ادھر کر لیا, مساعدت کر لی, لیکن دونوں کو لوٹے کم وقت تھے. انہوں نے مساعدت نہیں کی, ٹکر لے کر کے دونوں کا ستیہ ناش ہو چکا تھا. صبح جب اٹھے تو کسی کا لوٹا استعمال کرائے, بنڈی مشدی کی بنڈی کچے کے نیچے جائے تو دونوں ٹکرا جائے, پھر اوپر جائے تو پھر ٹکرا جائے. کہتے ہم دونوں نے مصالحت کر کے سو لیا, لیکن دونوں کے لوٹے کم وقت مصالحت نہیں کی, دونوں کا ستیہ ناش ہو گیا. تو دوستو یاد رکھو, بہت بڑی چیز اگلی آیت میں, آیت نمبر 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. خبردار اے امت, اس امت کی ضرورت ہے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ تین تمہاری ذمہ داری ہے. ایسی امت کی ضرورت ہے جو قیامت تک لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دے, لوگوں کو برائیوں سے روکے اور لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتی رہے, اور آگے آپس میں اختلاف نہ کریں, لڑے نہیں. جہاں لڑنے لگیں گے تو ساری کوششیں اب لڑائی میں چلی جائے گی. آگے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. خبردار اے امت, جو قیامت تک ایسی امت کی ضرورت ہے, خبردار لڑنا نہیں. اگر تم لڑو گے تو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ٹانگیں پھسل جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنا جانتے ہیں, اسکوٹر چلاتی ہیں, 4 چکا ہے گاڑی, ایک ٹائر کی ہوا نکل جائے تو کیا خیال ہے, گاڑی آگے جائے گی وہیں کھڑی ہو جائے گی, اگر آگے جائے تو اور ستیہ ناش ہو جائے گا. ایک پہیا, ایک کار, ایک سائیکل, اگر ٹائر کی ہوا چلی جائے تو کام نہیں کر سکتی. اگر کسی امت خیر کی لڑائی آپس ان کی ہوا اکھڑ گئی تو وہ پیر کا کام کیا کریں گے, یہ گاڑی کیسے چلے گی. اس لیے دوستو کس کی ضرورت ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ, اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کس کے اوپر ہوتی ہے, فرد قائم رفت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موت ہے دریا میں وہ بیرون دریا کچھ نہیں. ضرورت ہے دوستو یہ سمجھیں, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, اللہ نے آپ کو امت بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا ہے کم ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور ابھی میں نے شاید جمعے خطبے میں کہا تھا, سورہ یونس کی آیت, کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی ان سے کہیں فرحت اور مسرت ہماری خوشی دیا جلانے سے نہیں ہے, ہماری اصل خوشی یہ ربیع اول کے مہینے میں کیک کاٹ لے, جلوس نکال لے, اس میں نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ رب نے فرمایا کہ تم کو اللہ نے رحمت اللہ اور فضل اللہ عطا کیا ہے. کل بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ تمہیں خوش قسمت ہونا چاہیے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر. تو قرآن کیا ہے سورہ یونس کی. لوگوں نے پوچھا عمر بن الخطاب سے کون ہے, تو عمر بن الخطاب نے کہا فضل اللہ قرآن ہے اور رحمت اللہ سنت
رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دے کر کے آپ کو امت بنایا ہے تو امت باقی رکھنے کی کوشش کریں. اور باقی رکھنے کی کوشش کیا ہے؟ نمبر 1، کبھی بھی دین پر، دین کی خدمت پر، دعوت و تبلیغ پر، مساجد و مساجد کی تعمیر میں کبھی اپنا نفس غالب نہ آئے. ہر چیز، دنیا کے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا نعمت غالب رہے. اور نمبر 2، ہماری ہوا نہ اکھڑ جائے. سورہ انفال کی آیت، خبردار وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اگر تم آپس میں لڑو گے، جھگڑو گے، اختلاف کرو گے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے مسجد الگ کرو گے، مسجد و جماعت چھوڑ دو گے، تو اللہ نے فرمایا تمہاری بھی ہوا اکھڑ گئی. تو میں نے کہا ہے 5 کروڑ کی یا 5 ارب کی کار ہو، ایک ٹائر اگر پنچر ہو گیا، ہوا نکل گئی، وہ گاڑی وہیں کھڑی رہ جائے گی. تو آپ جتنا ہے اتنے ہی رہ جائیں گے، بلکہ وہ ڈاؤن ہو جائیں گے. کیوں؟ ہوا آپ کی اکھڑ گئی. ہوا ضرورت، اسے اللہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. تم سے پہلے جو امتیں تھی آپس میں لڑی، تباہ برباد ہو گئی. خبردار ان کے نقش قدم پر تم نہیں چلنا. ہمیشہ تم الفت محبت، عفو درگزر کے ساتھ رہنا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چاروں چیزیں پیدا کر دے. دوستو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ امت ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت بنایا ہے اور یہی وہ گروہ ہے جس کو آگے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک ہی امت تھی. اور جانتے ہیں عثمان بن عفان، عبداللہ بن سبا کے پہلے تک ایک ہی امت تھی. وَلَا تَنَازَعُوا، خبردار وَلَا تَنَازَعُوا، کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا. اسلام کتنی تیزی سے بڑھتا گیا، کتنی تیزی سے بڑھتا گیا. کوئی انسان، کوئی قوت اور طاقت اسلام کو روک نہ سکی. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اور اس سے منع کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. اس جماعت کو تفرقو کیا چیز ہے دوستو؟ وہ سمجھے پہلے. چونکہ آج بہت فرقہ کیسے بنتا ہے، بڑی عجیب سے چیز ہے. سن رہے ہیں بھائی کہ کسی اور موڈ میں ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ کیا ہے آئس کافی بھی تو نہیں رہے، ادھر مشکل ہو جائے گی. اللہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں پھوٹ نہیں ڈالنا. کیا مطلب پھوٹ نہیں ڈالنا؟ کیا؟ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. دوسری قرات کیا؟ ان الذین فارقوا دینہم. دوسری قرات سورہ رومانی ہے ان الذین فرقوا دینہم. دوسری قرات ان الذین فارقوا دینہم وکانوا شیعا. لوگوں نے دین کو چھوڑا، کتاب و سنت کو چھوڑا تو فرقے بننے شروع ہو گئے. پتہ چلا سارے فرقے کب بنتے ہیں؟ جب اب کتاب و سنت چھوڑتے ہیں تو فرقے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے بنائے. اور دوسری قرات کیا؟ ان الذین فارقوا. 7 قرات ہے نا، 7 قراتیں ہیں نا. ایک قرات کیا ہے؟ ان الذین فارقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑا، جو اللہ نے کتاب اللہ کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رسول اللہ کی شکل میں جو دین ان کو دیا تھا، جب اس دین کو چھوڑا تو کیسے؟ کانو شیعہ. شیعہ نہیں بن گئے. شیعہ کہتے ہیں گروہ کو. پھر جب کتاب و سنت کو، دین کو چھوڑا تو فرقے بننا شروع ہو گئے. آج دیکھیں فرقے بنتے ہی جا رہے ہیں. کیوں؟ دین چھوڑتے جا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے دین نہیں چھوڑا آج تک الحمدللہ وہ فرقوں سے بچے رہے. تو فرقہ اصل میں کتاب و سنت چلنے والا فرقہ نہیں ہوتا. فرقہ وہ بنتا ہے جو کتاب و سنت کو
چھوڑ ان الذین فرقوا دینہم ان الذین فرقوا وکانوا شیعا، مجرم وہ ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے، دین کو چھوڑ کر کے، اصلی دین کو چھوڑ کر کے جنہوں نے الگ راستہ اختیار کیا، کسی بھی شکل کا اور آئندہ جو استعمال کریں گے، اصل مجرم وہ ہیں، فرقے کی ذمہ دار وہ ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی دعوت دینے والے فرقہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ۔ میرے بھائی آئیے، یہ ہم لوگ کتنا آزان کتنے بجے ہیں؟ ارے نہیں ہو تو ہم تو فجر تک بولیں گے لیکن وہ آپ مشکل میں آ جائیں گے۔ دیکھو یہ بات تو سمجھ گئے نا، اب ہم کب تک کتاب و سنت پر رہیں گے یہ سمجھنا ہے دوستو، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کرے دلوں میں اتر جائے گا، لیکن اترے گا کب؟ ان فی ھذا لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہ شہید اترے گی ان کے دل میں جو کان لگا کے سنے اور دل یہاں ہو، دل کہیں باہر نہ ہو۔ لمن القی السمع وہو شہید، یہ نصیحتیں ان کے دل میں اترتی ہیں جو استماع توجہ سے سنے، اور نمبر 2 اور ان کا دل کیا ہو؟ یہی ہو، ایسا نہیں کہیں باہر ہو۔ تو دوستو سمجھنے کی بڑی اہم چیز ہے، یہ کب تک ہم اس مشن پر قائم رہیں گے؟ جب تک ہمارا دل صاف ہو۔ کیا ہو؟ سارا معاملہ کس پر ہے دوستو؟ دل پر ہے۔ اگر آپ کا دل ایمان سے، غور سے سنیں، آپ کا دل ایمان سے معمور ہے، آپ کا دل تقویٰ سے بھرا ہوا ہے، آپ کا دل حب رسول، حب اللہ، حب کتاب و سنت سے بھرا ہوا ہے، آپ کا منہج اور طریقہ نبی صراط مستقیم کی طرف آپ کے دل میں ہے، تو یقیناً آپ ہمیشہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ دلیل، سارا معاملہ میرے بھائی دل پر ہے۔ دل میں اخلاص ہو، دل میں تقویٰ ہو، دل میں پرہیزگاری ہو، دل میں دین کی محبت ہو، صراط مستقیم کی طرف ہو، اور جنت حاصل کرنے اور آخرت کی کامیابی کی جس کو فکر دل میں بھری ہوگی، یقیناً وہ انسان ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہے گا۔ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، آیت تو بہت لمبی ہے، ہم اختصار پڑھتے ہیں۔ اللہ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا بارش تو ایک ہی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ یہ کون سی جگہ؟ پارلی میں جو بارش ہوئی ہوگی وہی بیڑ میں بھی ہوگی، وہی پانی ہوگا، وہی اورنگ آباد میں بھی ہوگا، وہی اور چلے جائے۔ زمین پر بارش تو ایک ہی ہوتی، پانی ایک ہی ہوتا ہے، 10 قسم کا پانی وہاں، اور اصلی ہی ہے، کوئی نقلی پانی بھی وہاں نہیں ہے۔ غور سے سنو، اللہ کا پانی تو ایک ہے، لیکن جب زمین پر پانی گرتا ہے، زمین پر بارش ہوتی ہے، پانی زمین کے اندر آتا ہے، تو اب زمین کی وجہ سے نتائج جو ہوتے ہیں پانی کے اچھے اور برے ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ بڑی اہم مثال ہے، یاد رکھیے گا۔ پانی تو ایک ہی ہے، پانی ایک ہے، ایک فرق کہاں سے آتا ہے؟ اور زمین سے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ
اگر زمین اچھی ہے تو اس بارش سے اچھے پھل اچھی چیزیں نکالتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کھیت ہوگا سامنے، ماشاءاللہ بارش ہوئی، کھیت باغ ہوگا، بارش ہوئی، باغ کتنا اچھا پانی لائے گا۔ اگر زمین اچھی ہے تو پانی پا جانے کے بعد اچھے پھل، اچھی میوے جات، اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور وہ جنگل میں، پہاڑ میں جو زمین بیکار ہے، پانی تو وہی ہے، وہاں کانٹے جھاڑ اڑنے لگتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پانی تو ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن زمین دو۔ اگر زمین اچھی ہے تو پھل بھی اچھا، پیداوار بھی اچھی، کام کی چیز نکلے گی، لوگوں کو فائدے کے لیے نکلے گی۔ اور اگر زمین اچھی نہیں پھر کانٹا والا درخت گرے گا، کوئی زہریلی اور چیزیں، بہت ساری چیزیں نکلتی، وہ نکل جائے گی۔ پانی تو ایک ہے، فرق کہاں سے ہوا ہے؟ زمین سے۔ دل تو ایک ہی ہے، ایمان قرآن تو ایک ہی ہے، حدیث تو ایک ہی ہے، مسئلہ ٹیڑھا یہاں آتا ہے۔ سمجھ گئے؟ نہیں، ان کے بعد وہ بھی آیات پڑھتا ہے، اس کے بعد بھی بخاری رکھی ہے، اس کے بعد بھی مسلم رکھا۔ ہم کب کہیں نہیں ہے بھائی، سب کچھ ہے، وہی قرآن جبرائیل امین ہمارے پاس میں، ان کے پاس میں، ان کے پاس، ان کے پاس میں، وہاں بھی ہے، لیکن وہاں معاملہ نہیں، معاملہ یہاں کس کا کیسے ہے وہ ذرا دیکھو۔ فرق کہاں سے آتا ہے؟ اب آؤ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، کتنی پیاری مثال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے ساتھ نمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آیت تو سمجھ لیا نا؟ اب حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث کثیر۔ امام بخاری کتاب العلم حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکانت منها طائفة طیبة فقبلت الماء فقبلت فانبتت القلع والعشب الكثير۔ آگے فرمایا اللہ نے ہمیں جو علم اور ہدا، علم اور عمل، علم اور ہدا سے مراد علم اور عمل، هو الذي ارسل رسوله بالهدى، علم عمل، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو کتاب و سنت کا علم، آسمانی علم وہی لے کر کے بھیجا ہے، وہی لے کے بھیجا ہے۔ اب ایک بات یاد آئی بڑی، اگر اجازت سے بتائیں، حافظ ابن القیم کا نام سنا ہے؟ بہت پیاری بات کہتے ہیں دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں انسان کا جسم جو ہے، غور سے سننا، پورا جسم آپ کا کس سے بنا ہوا ہے؟ مٹی سے، لیکن روح کہاں کی مٹی سے بنی ہے؟ روح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ انسان کے جسم کے دو حصے ہیں، ایک پورا، ایک مجھے پیٹی سے لے کر کے چوٹی تک پورا جسم مٹی سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساری پیدائش آپ کی مٹی سے ہے۔ اب یہ مٹی سے ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے مٹی ہی سے نکلنے والی چیز فائدہ پہنچاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ زمین سے پیدا ہوئی، سبزی ہوئی، بھائی آپ کی جوار کہاں سے پیدا ہوئی؟ گندم کہاں سے پیدا ہوا؟ دال کہاں سے پیدا ہوا؟ منہ کہاں سے نکلی؟ آم کہاں سے نکلا؟ یہ آپ کا محبوب پسندیدہ موت جس کو کہتے ہیں وہ کہاں سے نکلا؟ جب تک آپ کھائیں گے نہیں بھوکے مر جائیں گے۔ انسان کے 360 اعضاء جو ہیں، ہر ایک
خود جو ہے زمین کے محتاج ہے، زمینی غذا کا محتاج ہے، جو مٹی سے پیدا کی گئی۔ صرف ایک چیز ہے، آپ کے ساری جسمانی غذا، ہندو ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، جانور ہو، انسان ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، سب کی غذا کہاں سے ملتی ہے بیٹے؟ اسی زمین سے، زمین کی پیداوار سے۔ لیکن اس زمین جسم کو باقی رکھنے کے لیے زندہ رکھنا ہے تو مٹی سے پیدا ہونے والی غذا کھائیں گے تب زندہ رہیں گے، ورنہ بھوکے مر جائیں گے۔ پانی بھی پیے گے تو کہاں سے؟ زمین سے۔ آپ کہیں گے آسمان سے، نہیں، آسمان سے نہیں، پہلے نیچے سے اوپر جاتا ہے پانی، پھر اللہ تعالیٰ فلٹر کرتا ہے، میٹھا بناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے میٹھا پانی برساتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ اے لوگوں، ایک قطرہ پانی پیتے تمہیں معلوم ہے کہاں سے آتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو میٹھا پانی بنا کر۔ آپ لوگ سائنس اتنا ہے، کھانے پانی سوچتے ہیں، پھر ہر چیز، لیکن روح کس سے ہے؟ کہاں ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ جبرائیل امین کو بھیجا جاؤ، دنیا میں جتنی قسم کی مٹیاں اٹھانا ہو، پانی، گوری، سخت، مضبوط، نرم، اللہ نے فرمایا مٹی بھی کئی قسم کو ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، سرخ ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے۔ تو انسان کے بھی کلر الگ الگ ہوتے ہیں، مزاج الگ ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی ڈھیلا ہوتا ہے، کوئی بڑا ٹائٹ ہوتا ہے، ساری فطرت اس مٹی سے۔ لیکن آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر کیا ہے؟ پھر اللہ نے روح اپنے فضل و کرم سے بنائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی، یہ یہودی آپ سے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ ان یہودی کم وقتوں کو بتا دیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں کہ روح سمجھ سکیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اتنا علم اللہ نے دیا ہی نہیں کہ روح کی حقیقت سمجھ سکو۔ معلوم ہوگا آج 60 سال قبل امریکہ جب بڑا عروج تھا تو اس نے کہا کہ روح اگر نکالتا ہے ملک الموت تو ہم دیکھتے ہیں موت کیسے ہوتی ہے۔ یہ بچہ ہمیں صفیہ میں پڑھ رہا تھا 50 سال پہلے، اس وقت کی بات ہے تقریباً، بڑا ہنگامہ دنیا میں ہوا تھا۔ امریکہ نے کہا کہاں سے روح کیسے نکلتی ہم دیکھیں گے، یعنی مرنے سے ہم بچا لیں گے، ہمارے پاس بڑا پاور ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ ہاسپٹل میں ایک آدمی کو روح قبض ہونے کے پہلے خوب موٹا شیشہ جو بندوق کی گولی سے بھی نہ پھٹے، خوب اس بنا رکھا تھا، کمرہ بند ہے، تالا لگا ہے، چاروں طرف سے لاگ لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ بڑا سا کانچ بنا رکھا۔ آدمی مرنے لگا، اس کے اندر سلا دیا اور لے کے کھڑے ہو گئے، دیکھیں گے کیسے ملکوں لاتے پکڑ کے گولی سے مار ہی دیں گے، کہاں سے روح قبض ہوتی ہے، یا کیمرہ لگائیں گے کہاں کیسے روح ہوتی دیکھیں گے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ بیٹھے تھے اچانک کھٹاک کی آواز آئی، وہ جتنا ان کا کانچ کے بنایا ہوا بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، سارا چکنا چور ہو گیا، ریتے بن گئے، اور میں آہ کر کے میں روح کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اتنا علم تم کو دیا ہی نہیں کہ روح کی حقیقت سمجھ سکو۔ بس کہو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اللہ نے ڈالا۔ تو روح کہاں سے آئی ہے؟ اس کا کوئی تعلق مٹی سے نہیں ہے، اسی لیے مرنے کے بعد روح چلی جاتی ہے، آپ کو قبر کے کھڈے مٹی میں آئے تھے، مٹی بنا خلقناکم فیہا، نہیں دیکھو، لیکن روح وہاں نہیں جاتی، روح جہاں سے آئی تھی وہاں گئی۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس روح کی غذا بھی کتاب و سنت جو آسمان سے آتی ہے وہی انسانی کی روح کی غذا ہو سکتی ہے۔ ایک گلستہ پوستا فرا آمان فرا فیدان
امامان سنت خیبان سنت، ان میں کبھی جو ہے دوستو یاد رکھنا روح کی گواہ نہیں ہو سکتی، روح پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج بھی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، زادتہم ایمانا۔ آج بھی اس روح کو اگر تازہ کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے، کیا؟ قرآن کی آیت کو سناؤ، دیکھو کیسی تازگی روح کو میں کیسے جان پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے کسی دنیا کے کسی جگہ بیٹھ کر کے کوئی کتاب لکھی جائے، لوگوں کے اخبار لکھے جائیں، لوگوں کو محفوظات لکھے جائیں اور لوگوں کی کرامتیں بیان کی جائیں، ان میں کبھی روحانی غذا نہیں مل سکتی۔ جس روح سے انسان کی روح زندہ رہے، ایمان زندہ رہے، وہ ایک ہی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وحی یوحیٰ۔ سمجھ گئے نا دوستو؟ پتہ چلے کتاب و سنت کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر انسان اپنے روح کو وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِهِ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا؟ سوچو، ایک انسان مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور دوسرا مردہ ہی رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے اس کو ایمان دے دیا، آسمان سے کتاب اللہ نازل کر دیا، ہم نے اس کو ایمان سے نوازا، وہ زندہ ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ مردہ رہ گیا۔ تو دوستو ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ ذرا حدیث سنیں۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی کمثل غیث کثیر۔ اے لوگوں، پہلے تو پانی کی اللہ نے فرمایا پانی ایک ہوتا ہے، ہم بادل سے بارش برساتے ہیں، لیکن والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ۔ جو زمین اچھی ہے، برخیز ہے، پانی تو وہی ہے، فوراً ہری بھری، جانوروں کو فائدہ، انسانوں کو بھی فائدہ، سب چیزیں، لیکن والذی خاموش لا یخرج الا نکدا۔ پانی وہی ہے لیکن زمین صحیح نہیں ہے تو کانٹے اور زہریلی چیزوں کے کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ اے لوگو، اللہ نے مجھے جو علم ہوگا، جو علم، جو دین، جو کتاب و سنت لے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کمثل الغیث الکثیر۔ غیث کثیر دو لفظ ہے، غیث عربی میں پانی جو بارش ہوتی ہے اس کے کئی نام ہوتے ہیں۔ ایک تو کیا ہے؟ مطر۔ کیا؟ مطر کے معنی عام بارش، بادل برستا ہے، عام بارش۔ ایک ہے غیر۔ کیا ہے؟ غیر اور یا یہ یاد رکھو، تبھی حدیث سن میں آئی ہے دوستوں۔ ختم کرتے تو کوئی مت نہیں چلے تو گئے سمجھئے۔ ایک ہے مطر، کل جو بارش ہوئی خدا کہیں گے پرسوں مطر، یا کہیں گے بادل برسا۔ اور ایک ہے غیث۔ غیث اور مطر میں کیا ہو؟ دونوں آسمان کی بارش ہے، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مطر عام بارش، چاہے زمین کو ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو۔ اور غیث کس کو کہتی ہیں؟ غیث سمجھے نا؟ غیث، ارے یار غیاث الدین بلبن ہے نا غیاث۔ غیث کس کو کہتے ہیں؟ غیث کہتے ہیں اس بارش کو، ذرا یاد رکھنا، غیث کہتے ہیں اس بارش کو۔ دوستو سن رہے ہیں نا؟ اس بارش کو کہتے ہیں بارش کا موسم ہو، پانی کو، فصلوں کو پانی کی ضرورت ہو، اور سیزن میں اللہ تعالیٰ پانی روک لے، بارش نہ برسائے، کنویں سوکھ جائیں، فصلیں بغیر پانی کے تیار نہیں ہوگی، سب کچھ خراب ہو جائے، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی نہ ملے، مویشی مر رہے ہو، جانور مر رہے ہو، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہو، اور چاروں طرف سے انسان اب مایوس ہو گیا ہو کہ اب کیا بارش ہوگی۔ کیوں بیٹے فیل ہو رہا ہے کیا؟
ہو گیا. تو گیس، بارش رک جائے، فصلیں سوکھ رہی ہو، کنویں جواب دے جائیں، ٹیوب ویل کا پانی ختم ہو جائے، اور حکومت جو بڑے بڑے ڈیم بنائے ہیں ان کا پانی بھی ختم ہو جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، انسان بھی پیاسے مر رہے ہوں اور جانور مویشی بھی پیاسے مر رہے ہوں. کیوں؟ بارش اللہ نے روک لیا. اب جانوروں کی زندہ، انسان اور حیوان کی زندہ رہنے کی کوئی چانس نہیں ہے. اب ایسے موقع پر جب انسان مایوس ہو جائے، اب تو کیا برسیں گے، تو مرنا ہی مرنا ہے. ایسے موقع پر اچانک اللہ تعالیٰ بارش بھیج کے برسا دے تو اس بارش کو کیا کہتے ہیں کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. اے لوگوں، اللہ کا جب ساری مخلوق، سارے انسان مایوس ہو گئے تھے، مایوسی مانا امیدی ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک بارش برسا کر کے ڈیم بھی بن گیا، نہریں بھی جاری ہو گئی، فصلیں بھی اگ گئی، انسانوں کو مل گیا، سارے تالاب بھر گئے. مایوسی کے بعد جب مر رہے تھے لوگ، جان نکلنے والی تھی، سب مردہ ہو جاتے، زمین مردہ ہو چکی تھی، باپ مردہ ہو گیا تھا، بس انسان زندہ تھا، رہی تھی، وہ اپنی موت کا انتظار کرتا. اچانک جب بارش آ گئی تو درخت بھی زندہ ہو گئی، انسان بھی زندہ ہو گیا، سوکھے چارے بھی اگ گئے. اس بارش کو دوستو کیا کہا جاتا ہے؟ غیث. سبحان اللہ. قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر. اے لوگوں، جیسے پیاس سے پانی نہ آئے اور پیاس کی وجہ سے ساری کائنات پریشان ہو، انسان مر رہے ہو، جانور مر رہے ہو، کھیتیاں سوکھ گئی ہو، باغات ختم ہو چکے ہوں، ایسے مایوسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ بارش گیس بھیج کے جیسے زندہ کر دیا. اللہ سبحانہ مجھے جو علم دیا ہے وہ اس علم کی بھی حیثیت وہی ہے گیس کی. اب آئی بات سمجھے، گیس کی ہے. کیا مطلب ہے؟ ساری انسانیت مر چکی تھی، جانور کھا رہے تھے، دیکھا اپنے بچوں کو زندہ دفن کر لے رہے تھے، کھانے کعبہ کا ننگا طواف ہو رہا تھا. کہاں انسانیت تھی؟ انسانیت مر چکی تھی. اچانک اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور وہ تعلیم بھیجی جو ایسے کتاب و سنت کی جس نے پوری دنیا کو دوبارہ پھر زندہ کر دیا اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی کہ نہیں رہے گی انشاءاللہ. دوستو یہ اب اللہ نے فرمایا، اللہ فرمایا زمین 3 قسم کی ہو گئی. بارش دیکھی ہے نا، غیث تو ایک ہے، لیکن زمین 3 طرح کی. ہم مختصر کر دیں گے تاکہ زیادہ نہ بیٹھنا پڑے، کچھ کروٹیں بدل لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. 3 طرح کی. نمبر 1، اب کون سے اصاب ارضا فکانت منها طائفة طیبة فقبلت الماء فانبتت القلع والعشب الكثير. پہلی زمین جو ہے بڑی عالی شان ہے، سرات قلعہ ہے، جس کو کہتے ہیں زرخیز زمین، کھیتی باڑی کی ہوتی ہے زرخیز زمین. اللہ نے بارش برسایا تو سارے پانی کو اس نے اپنے اندر جذب کر لیا. آگے بات سمجھے، سارا پانی اس نے، ایک قطرہ پانی زمین باہر نہیں جانے دی، سارا پانی اس نے جذب کر لیا. کیا خیال ہے؟ زمین مردہ تھی، زندہ ہو گئی، سارا پانی اس نے جذب، کوئی پانی ضائع نہیں ہونے دیا. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی زمین ہے. پھر فَأَنبَتَتِ الْقَلَعَ، خوب اچھی فصلیں اگائی، جوار بھی تیار ہو گیا، باجرہ تو یہاں نہیں، گاؤں والے باجرہ بھی آ گیا، گندم بھی آ گیا، چاول دھان بھی لگ گیا، اور طرح طرح کے چارے بھی آ گئے، باغ بھی ہرے بھرے، پھل بھی اچھے آ گئے. ساری برکتیں زمین نے اگل دیا. کیوں اگل دیا؟ زمین اچھی تھی، پانی اچھا تھا، پانی تو تھا، لیکن زمین نے اس سے فائدہ اٹھایا. زمین سونے والی نہیں تھی،
بڑی اچھی زمین تھی، سارا پانی جذب کیا اور جذب کرنے کے بعد فصلیں اگی، پھل آئے، اناج و غلہ پیدا ہوئے تو سب کو فائدہ، اور انسانوں کو نہیں، والرسول کثیر، اور بہت سارے جانور کے لیے چارے اگا دیے تاکہ آپ کو اناج نہ کھلانا پڑے، ان کا چارہ بھی زمین اگا دیا۔ یہ سب کس نے اگا دیا دوستو؟ زرخیز، یاد رکھنا، ہو گئی نا پہلے۔ اب دوسری زمین کون ہے؟ وَأَصَابَ مِنْهَا وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، اور دوسری زمین وہ ہے جو بڑی سخت تھی، پانی جذب نہیں کی، لیکن فَأَمْسَكَتِ الْمَاءَ، پانی کو اپنے اوپر ٹھہرنے کا موقع دے دیا۔ وہ آپ کا وہ ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، کیا ڈیم، ارے نہیں، وہ تالاب جو ہے، جھیل جو بڑی ہوئی ہے آپ کے ہاں کہیں بڑی نظر آ رہی تھی، اور کبھی پہاڑوں پر جاؤ، پہاڑ سخت ہے لیکن وہاں بھی پانی اکٹھا۔ اللہ اکبر۔ فَأَمْسَكَتِ الْمَاءَ، پانی سے خود فائدہ نہ اٹھائی بالکل، کیوں؟ زمین بڑی سخت تھی، زمین سے فائدہ، زمین سے پانی نے خود فائدہ نہیں اٹھائی، لیکن فَأَمْسَكَتِ الْمَاءَ، پانی کو ضائع نہیں ہونے دیا، سب کو اس نے، بلکہ تمہارے شہر کا بھی بیٹھ گیا وہ بھی اپنے گھر سما لیا، خود تو فائدہ نہ اٹھائی جیسے اٹھانا تھا، لیکن ہر گزرنے والا نہا لے رہا ہے، ہر پرندہ آ کے پی لے رہا ہے، پورے شہر کے جانور چرتے ہیں وہ جا کر کے پی کے آ رہے ہیں، اور گرمی کے موسم میں بھینسوں کو موقع مل جائے تو جا کر کے اس میں بیٹھ رہی ہیں، اور آپ وہاں تیرنے کا شوق ہے تو آپ بھی کپڑا اتارے گھل کے تیر کر کے آ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کیا، وہاں سے نالی نکال کر کے مشین فٹ کر کے پائپ کے ذریعے اپنے گھروں تک پانی پہنچا دیا، یا تو کیا کیا اپنے کھیتوں تک پہنچا دیا۔ اور کچھ نہ ہو تو ساؤتھ انڈیا میں کام اور ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، جھیگا پال لیں، جھیگا پالتے ہیں نا، جھیگا کیا کہتے ہیں، دریا کے کنارے والے ہو ماشاءاللہ کھیت میں فارم بنا لیتے ہیں، لیکن اپنا تو فائدہ نہ اٹھائے لیکن دوسروں کو فائدہ، مسافر چلنے والوں نے نہا لیا، نمازیوں نے وضو کر لیا، مویشیوں نے پی لیا، غسل کی ضرورت پڑی کر لیا، غسل کر لیا، اور ضرورت پڑی بھر کر کے لا لیے، پانی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ ایک دوسرے نمبر کی زمین، خود نہیں فائدہ اٹھایا پورا لیکن دنیا کو فائدہ پہنچایا۔ آگے بس یہ کس کی مثال ہے دوستو؟ قرآن اور حدیث کی۔ نمبر 3، تیسری زمین، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنبِتُ قَلَعًا، اور تیسری بڑی بیکار زمین تھی، نہ تو اس نے خود فائدہ اٹھایا، پہلی زمین کی طرح نہ تو اس نے پیا، ٹھیک ہے نا، نہ اس نے پیا، اور دوسری کی طرح نہ تو پانی کو محفوظ رکھا، بھیگتی رہی، سارا پانی بہ کر کے ندی نالوں کو کہیں چلا گیا، گنگا جمنا کے اندر یا بڑی ندیوں کے اندر، نہ خود فائدہ اٹھایا نہ گاؤں کے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اللہ سے نے فرمایا یہی میں نے مجھ کو اللہ نے جو علم لے کے بھیجا ہے، علم کتاب و سنت، اس کی بھی مثال ہے یہ، گوشت تو ایک ہی ہے، آدم کے اولاد سب ہیں، آری بات سمجھ میں، دل سب کا گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، لیکن 3 قسم کے دل والے ہیں۔ ایک وہ دل والے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سنے، سیکھے، فائدہ اٹھایا، عمل کیا، دوسروں کو عمل کیا۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سب سے اعلیٰ درجے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ان کا دل ایسا رہا، کیسے کہ علم کو اپنے اندر سمو لیا، بھر لیا، اور پھر دل والے نے اس پر عمل کیا، پھر دل والے نے دوسروں کو سکھلایا، اسے کہتے
کیا؟ معلم اور لوگوں کو سکھلایا. اللہ ہم سب کو انہی اچھے لوگوں میں اچھی زمین والا. اور کیا ہے؟ کسی کا دل اچھی زمین کی طرح رہا. نمبر 1 دل کون ہے؟ وہ پہلی زمین جو تھی جس نے اپنے اندر جذب کیا، پودے اگائے، فصلیں اگائی، خود فائدہ اٹھایا، پوری کائنات کو فائدہ پہنچایا. اور دوسرا دل وہ ہے دوستو، دوسری زمین کون تھی؟ سخت ہے، خود تو فائدہ نہیں اٹھاتا، سمجھ گئے نا، لیکن دل میں اتنی وسعت ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کو قبول کیا، اپنے اندر سمو لیا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا. سخت دل ہے لیکن شوق ہے، جذبہ ہے، اتنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے یاد کیا، سیکھا، محفوظ کیا، قبول کیا، لیکن یہ دوسرے درجے کا ہے. اپنا تو نہ فائدہ اٹھایا کما حق ہو، لیکن ہو سکتا ہے مدرس رہا ہو سکتا ہے مولانا رہا ہو سکتا ہے ٹیچر رہا ہو سکتا ہے ٹیوشن پڑھانے والا رہا ہو. اپنا تو نہ عمل کر کے فائدہ اٹھایا، لیکن اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا. جیسے وہ دوسری زمین کون تھی؟ پانی تو روک لیا، لیکن بدبخت میں خود فائدہ نہ اٹھایا، لیکن سب کو فائدہ اٹھایا. چلو یہ بھی ہے کچھ کام کے گرچہ دوسرے درجے کی ہے. اور تیسرا بدبخت کون ہے؟ وہ دل جس پر ختم اللہ علیہ اتنی بدعتوں پر عمل کیا، باپ دادا کے رسم و رواج کو اتنا محبت کیا، اتنی بدعتیں، اتنے رسم و رواج، اتنے خرافات، اتنے شرک و بدعات میں مبتلا ہوا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ وجعلنا علی قلوبہم أکنۃ أن یفقہوا وفی آذانہم وقرا. اللہ نے فرمایا تیسرے درجے کا ہے، بار بار سنا گیا لیکن نہ سیکھا، نہ پہلے درجے کا بنا، دوسرے درجے کا بنا، نہ سنا. تم اللہ لوگوں کام ہے کا کیا بیٹھ سنا کبھی نہیں، بس بیٹھے کہہ رہتا بس. مسلمان ملا لوگوں نے اسلام کو لوگ پیچھے کر دیا. ساری پریشانی ملک میں کس کے ذمہ لگا دے گا؟ ظالم و بے ایمان دینداروں کے پر. یہی دین کر کے سب اللہ اکبر. ابھی بھی وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ رہا. یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ یہ تیسرے درجے کی زمین ہے جو سچ نہ خود فائدہ اٹھائی نہ کسی کو فائدہ پہنچائی، سارا پانی اٹھا کے پھینک دیا اور میدان جھاڑ لیا. یہ ہے ومن اظلم ممن ذکر، وہ انسان جس کے برائیوں کی بنا پر، شرک کی بنا، نصیحتیں بار بار کی گئی، بار بار سمجھایا گیا، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، تو اللہ نے آخر میں کیا کیا؟ یہاں مہر لگا دیا اور گانے میں پردہ ڈال دیا. اب گانے میں تو بڑا مزہ آئے گا، ساتھ گفتگو کرو بڑا مزہ آئے گا. کرکٹ میچ ہو بھی انڈیا پاکستان کا تو پنچوں کے پر کھڑا ہو کر کے دیکھے گا 2.5-3 گھنٹے. اور بے ایمان اگر نماز کے لیے آیا، امام نے 2 آتے دادا پڑھ لی تو باہر ہنگامہ کرتا، امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. وہ بھی اگر کہیں خطبہ تھوڑا سا 5 منٹ لمبا ہو گیا تو دیکھیں آسمان کھڑا کر دے. کیوں؟ اس کو برائی میں مزہ آتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں میں اور دین کی باتوں میں مزہ نہیں آتا. یہی باہر گھنٹے بھر بیٹھ کر کے 2 مرتبہ چائے پیے گا بنچے پر کرسی بیٹھ کر کے، رات کے 12 بجے تک بیٹھے گا، لیکن مسجد میں آ کر کے 10 منٹ بھی بیٹھنا اس پر بھاری. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل اتنا سخت برائیوں کی بنا پر فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، وہ ٹیڑھا چلنا چاہا، بار بار سمجھایا گیا، جب نہیں سننا تو ازاغ اللہ قلوبہم، پھر اللہ نے اس کے دل کو ٹیڑھا ہی کر دیا. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اس کا انجام ہو گیا. تو دوستو یہ معاملہ دل کا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری دعوت کا سب سے پہلا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ عقیدے
توحید ایمان مضبوط ہو، ہمارا دل کی اصلاح ہونی چاہیے، یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، دنیا کی محبت کبھی دین کی محبت غالب نہ آئے، مال کی، اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی محبت اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت پر کبھی غالب نہ آئے۔ اگر ہمارا دل توحید پر ہے، عقیدہ مضبوط ہے، منہج ہمارا درست ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں منہج کیا چیز ہے، منہج کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، اگر دل آپ کا تقویٰ، دین، توحید، منہج سلیم سے ہے تو سن لو، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا عقیدہ، منہج، ایمان درست ہوگا، جس کا دل درست ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے نیک اعمال آسان بنا دیں گے۔ یَهْدِیہِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِہِمْ، اللہ نے ان کو ہدایت دیا ہے، ان کے خالص ایمان، ان کے دل میں تو خالص ایمان ہے، توحید ہے، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو جنت عطا کی۔ بہت ضروری ہے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ انہیں زیادہ ٹائم ملے گا، لیکن ہم تو لے کے آئے تو کچھ نہیں ہوا، انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھیں گے، دوبارہ آنے کے چانس ہے، دوبارہ اس شہر میں انٹری ہے کہ نہیں؟ نوٹ دی، ہاں بس ٹھیک ہے، پھر کسی اور موقع پر دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں جو توحید ہے، سنت ہے، اور جو مشن لے کے دوستوں کھڑے ہوئے ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور صرف اس کے میں نے لے کہا ایک تو اتفاق اور اتحاد، امت نہ چھوڑو، امت نہ چھوڑو۔ دیکھو بھائی، کہا جاتا ہے چار بھائی ہونا، جب تک ماں باپ زندہ رہتے، شادیوں کے بعد بھی کتنا بھی بیویاں لڑیں نہیں، ابھی ماں باپ کے جب تک زندہ ہے الگ، کیا خیال ہے؟ بھائی کی بھی، بھابھی کی بھی، سب کی دو چار باتیں سن کر کے چلو بھائی کوئی بات نہیں، کیا خیال ہے؟ لیکن بس جماعت کا معاملہ آ جائے، اتفاق اور اتحاد کا، تو ایک بات بھی دوسرے ساتھی کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوستو یہ ہمارے طور طریقے کے بہت خلاف ہے، ہمیں اتفاق اور اتحاد۔ عبداللہ بن مسعود کتنی پیاری بات کہتے تھے اللہ کے بندو، تم جماعت سے، مسجد سے اختلاف کر کے الگ ہو جانے میں جو تم اچھائی سمجھ رہے ہو، اگر الگ ہونے کی وجہ صبر کر کے برداشت کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر و برکت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا بندہ پیارا ہے جو لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ آذَاهُمْ، اور ساتھیوں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ وہ چیز انسان کو اللہ قطعا پسند نہیں ہے کہ مسجد چھوڑ دیا، جماعت چھوڑ دیا، کنارے ہو گیا۔ اگر لوگ گئے سمجھانے کے کیا کہتا ہے، بھائی فلاں صاحب بہت کھری باتیں کہتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے میں نے سب چھوڑ کے کیا کر لیا، وہ کنارے۔ وہ چند دن کنارے رہتا ہے، ورنہ اس کے بعد شیطان کہیں نہ کہیں اس کو رشک کر کے جہاں دیکھتا ہے خرافات چیزوں میں کوئی اینٹ کھاتی ہے وہاں جا کے فٹ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو فرد قائم رب ملت سے ہے طرح کچھ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کوشش کرو اللہ تعالی ہم سب کو جماعت اور امت بنایا ہے تو ہمیشہ جماعت اور امت بن کر کے زندگی گزاریں اور اپنا فریضہ جو ادا کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔